یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، اگر اللہ سے ڈرو گے تو تمہیں وہ دے گا جس سے حق کو باطل سے جدا کر لو گے، اور تمہاری برائیاں اتار دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اصل میں یہ جو آیت کریمہ ہے اللہ تعالیٰ نور فراست کا تذکرہ فرماتی ہے، جو اللہ تعالیٰ ایک مومن بندے کو عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ نور فراست ہے جو دل کی پاکیزگی سے اللہ تعالیٰ ایک مومن بندے کو وہ نور عطا فرماتا ہے، اور یہ وہ ایک ایسی خاص دولت ہے جو مومن بندے کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت کرنے سے اور تقوی کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے۔ یعنی جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت کرتا ہے اور تقوی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ نور فراست کی منزل عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ۔ اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرو، فإنہ ینظر بنور اللہ، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ خاص برکت جس کو عطا فرما دے وہ مومن بندہ اللہ تعالیٰ کی نور سے دیکھنے لگ جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نور سے دیکھنے لگ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکان، مالک زمین و آسمان، روح کن فکان، حضور پرنور شافع من نشور، حبیب رب غفور، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ میرے قرب سے سب سے زیادہ فرائض کے ذریعے حاصل کرتا ہے، اور دوسرا جب وہ نوافل مسلسل پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کا اس کو قرب حاصل ہوتا ہے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ یہ وہ ایک خاص منزل ہے نور فراست کی جو اللہ تعالیٰ کے نور سے عطا ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں بیٹھے ہوئے مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام کی چلی ہوئی قمیض کا بتا دیا تھا سن کر کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کے فاصلے سے چونٹی کی آواز سن لی۔ ہمارے اگر پاس کوئی چونٹی چڑھ لی تو ہمیں اس کی آواز نہیں آتی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل دور سے ایک چونٹی کی آواز سن لی۔ حضرت آصف بن برخیہ نے آنکھ جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا جو تخت تھا وہ لا کر حاضر کر دیا، آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے آپ خطبہ فرما رہے تھے، جمعے کا خطبہ فرما رہے، آپ نے نہاون میں اپنی آواز پہنچا دی، یا ساریۃ الجبل، پہاڑ کی طرف ہٹ جا۔ یہ کون سی وہ طاقت ہے، یہ کون سی وہ ولایت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو، مومن بندے کو عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ نور فراست ہے، یہ وہ نور فراست ہے۔ تو بندہ جب یہ تمام چیزیں کرتا ہے، جب وہ تقویٰ کرتا ہے اور وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا فرماتا ہے، اور اس مومن بندے کا جو دل ہے وہ ایک صاف آئینے کی طرح بن جاتا ہے۔ اسی لیے خواجہ بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ نے فرمایا کہ ہمیں 40 سال گزر گئے، ہمیں 40 سال گزر گئے، ہمارے کبھی آئینے نے ہمیں کبھی دھوکہ نہیں دیا، 40 سال گزر گئے۔ اسی طرح خواجہ جنید بغدادی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں ایک بار
ایک مسلم بھیس میں ایک عیسائی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور وہ حاضر ہو کر کہنے لگا کہ حضرت میں نے آپ کے نبی کی ایک حدیث سنی ہے، اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، فإنہ ینظر بنور اللہ، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کا ذرا مطلب سمجھا دیں۔ تو جب اس عیسائی نوجوان نے یہ سوال کیا تو آپ نہ مراقبے میں چلے گئے حضرت جنید بغدادی۔ تو جو مریدین پاس بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، وہ یہ سمجھے کہ حضرت جنید بغدادی کسی خاص مسئلے کے اوپر غور فرما رہے ہیں، اسی لیے آپ جو ہیں وہ مراقبے میں چلے گئے۔ ابھی کچھ دیر گزری، آپ نے اپنی جب آنکھ مبارک کھولی، آپ نے اپنا سر اٹھایا تو آپ فرمانے لگے اس کا یہ مطلب ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ اب جتنے مجلس میں مریدین یا لوگ بیٹھے تھے وہ حیران اور پریشان ہوئے کہ یار بندے کا سوال کچھ اور ہے اور آپ شیخ جواب کچھ اور دے رہے ہیں، جبکہ وہ بندہ ایک مسلمانی حلیے میں تھا، ایک مسلمانوں کے بیس میں تھا۔ تو وہ بندہ آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا، اس نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا، اور وہ کہنے لگا کہ اصل میں میرے دل میں بہت عرصے سے اسلام قبول کرنے کی نیت تھی، لیکن جو میرے آباء و اجداد کی جو زنجیریں تھیں وہ مجھے اس چیز سے روک دیتی تھیں، میں اسلام قبول نہیں کر پاتا تھا۔ تو میری نظر سے یہ ایک حدیث گزری، تو میں نے سوچا کہ میں شیخ سے جا کے پوچھوں گا اس کا کیا مطلب ہے۔ یعنی کہ حضرت جنید بغدادی نے اس کا سوال دینے کے بجائے آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، بلکہ آپ نے فرما دیا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اس نور سے دیکھ رہے تھے جو کوئی عام بندہ نہیں دیکھ سکتا، آپ نے وہ فرما دی۔ تو یہ وہ خاص منزلیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو عطا فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو عطا فرمائی ہیں، اور وہ لوگوں کے دلوں کو جانتے ہیں، دلوں کے حال کو جانتے ہیں، چاہے وہ بولیں یا نہ بولیں۔ تو کیونکہ یہ محفل حضور غوث اعظم کی ہے اور حضور غوث اعظم کا بھی ذکر ہوا، تو بندہ نہ چیز سمجھتا ہے میں کچھ واقعات اپنے بابا جان کی بھی عرض کروں، جو میرے منٹور ہیں، میرے گائیڈ ہیں، الشیخ محمد محسن منور یوسفی۔ بندہ نہ چیز یہاں پہ واقعہ عرض کرے گا مدثر علی محسنی صاحب کا، پیر طریقت مدثر علی محسنی صاحب۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے پاس ایک بندہ آیا مدرسے میں اور وہ کہنے لگا اس نے کوئی مسئلہ مدثر صاحب سے ڈسکس کیا، تو مدثر صاحب اس کو کہنے لگے کہ میرے پیر و مرشد بابا جان فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسئلے میں ہو تو 5 تسبیحاں درود شریف کی پڑھا کرو تو اللہ تعالیٰ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے وہ مسئلہ حل فرما دے گا۔ مدثر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس بندے کو یہ بات کی تو وہ چلا گیا۔ تو کچھ دیر بعد میرا جب لائبریری میں گزر ہوا تو میں بابا جان کی بارگاہ میں، اپنے شیخ کی بارگاہ میں گیا ہی تھا، تو بابا جان فرمانے لگے کہ مدثر اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو 5 تسبیحاں درود شریف کی پڑھا کرو، 5 تسبیحاں درود شریف کی پڑھا کرو۔ مدثر صاحب کہتے ہیں کہ 25 سے 30 سال گزر گئے، آج تک بابا جان نے کبھی نہیں پوچھا کہ مدثر کیا درود شریف پڑھتے ہو یا درود شریف کی تسبیحاں پڑھا کرو۔ ابھی آج انہوں نے ایک بندے کو یہ مسئلہ مدثر صاحب نے سمجھایا کہ اگر یار کسی مسئلے میں پھنس جاؤ تو میرے پیر و مرشد کہتے ہیں 5 تسبیحاں پڑھ لیا کرو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو آج ہی پیر و مرشد نے پوچھ لیا۔ یہ وہ خاص نور فراست ہے، یہ وہ اللہ تعالیٰ کا وہ خاص نور ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اپنے بندے کو۔ اسی طرح ایک اور اپنے پیر بھائی پیر طریقت واسد علی محسنی صاحب اور پیر طریقت ندیم محسنی، وہ اپنا ایک واقعہ بڑا عجیب سا بتاتے ہیں، بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ۔
وہ کہتے ہیں واسط صاحب کہ میں کچھ دوستوں کو اسلام آباد لینے گیا، ہم نے ایک وین کرائے پہ کرائی اور ہم واپس آ رہے ان کو لے کر لاہور. تو کہتے ہیں ابھی ہم نے بھیرا کراس کیا تو کیونکہ سارے بہت تھکے ہوئے تھے، 2 دن سے سوئے بھی نہیں، پچھلی رات سے سوئے بھی نہیں تھے، تو میں آگے بیٹھا ہوا تھا کہ چلو میں نظر رکھوں تاکہ ندیم محسنی صاحب تھوڑی دیر آرام کر لیں. وہ کہتے ہیں ابھی میں بیٹھا ہوا ہوں، بھیرا کراس ہوا ہے تو اتنی دیر میں بھی سو گیا. کہتے ہیں خواب کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ بابا جان تشریف لے آئے. اب بابا جان تشریف لائیں اور آپ وہ کہتے ہیں کہ جمعے کا دن ہے. کہتے ہیں میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ بابا جان نے بڑی خوبصورت ایک ویسٹ کوٹ پہنی ہے اور بابا جان کہیں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اچانک بابا جان واسط بھائی کو کہتے ہیں واسط اٹھو، واسط اٹھو، اور بابا جان خود بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. تو واسط صاحب کہتے ہیں میں ابھی اچانک یہ خواب دیکھتا ہی ہوں کہ بابا جان فرما رہے ہیں اٹھو، اور میری آنکھ کھل جاتی. کہتے ہیں میں ابھی اپنی آنکھیں مل کے جب آنکھیں کھولتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ سارے بندے ڈرائیور سمیت سوئے ہوئے ہیں اور ایکسیڈنٹ ہونے کے بالکل قریب ہے. کہتے ہیں وہ میرے کانوں میں آواز ہے واسط اٹھو، تو کہتے ہیں میں اتنی دیر میں جلدی سے اسٹیئرنگ پکڑ لیتا ہوں تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. یہ وہ خاص اللہ تعالیٰ کا نور ہے، یہ وہ نور فراست ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے. اسی لیے بزرگان دین نے فرمایا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سال طاعت بے ریا. اولیاء اللہ کی ایک لمحہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں گزارا ہوا 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل اور اعلیٰ ہے، بہتر ہے. یہ وہ برکتیں ہیں کسی اولیاء اللہ کے پاس بیٹھنے کی، جو آپ کو نور فراست کا علم سکھاتے ہیں، آپ کو سکھاتے ہیں تقویٰ کیسے کرنا ہے، آپ کو سکھاتے ہیں کہ اللہ کی تسبیح کیسے کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ بندہ ان چیز کا بیان قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.